ویلکم بیک ناظرین. بریک سے واپس آنے کے بعد میں گفتگو کا آغاز ایک دفعہ پھر شروع کروں گی. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر فرید پراچا، آپ بریک پر جانے سے پہلے کچھ کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیے، بہت ساری باتیں یہاں پر ہوئی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ٹاپک ہمارا جو ہے وہ ذرا وسیع ہے تو کئی چیزیں باہر ایک دوسری طرف نکل گئی ہیں. افغانستان کی بھی بات ہوئی، اس وقت کے جہاد کی بھی بات ہوئی، دہشت گردوں کی بھی بات ہوئی، اور اس ملک کے اندر جو عام آدمی کے مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی. میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم اسی بحثوں کے اندر پڑے رہیں، لیکن یہ بات واضح تھی کہ افغانستان کا جو بھی اس وقت جہاد تھا یا جس طرح سے اس میں حصہ لیا، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے وہ گل بدین حکمت یار کو اور برہان الدین ربانی صاحب کو وہ یہاں پر لے کر آئے تھے، اور طالبان کو بنانے کا کریڈٹ جو ہے وہ نصیر اللہ بابر صاحب لیتے ہیں. ہم کہیں کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے جہاد کے اندر ہم نے اپنے افغان بھائیوں کا ساتھ دیا. امریکہ 2 سال بعد آیا ہے، امریکہ کا نہ ہم نے ساتھ دیا، نہ امریکہ یا کسی بھی طاقت، جارح طاقت کو ہم نہ اس سے مدد لیتے ہیں، نہ ہم اس کی مدد جو ہے وہ اس کو درست سمجھتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث پہ جانے سے بجائے یہ بات ضروری ہے، قادری صاحب نے صحیح کہا ہے کہ جو ملک کے اندر ایک حالات ہوتے ہیں، انقلاب بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے، پھر انقلاب انتخاب میں ڈھلتا ہے، جیسے مصر میں اور تونس میں ہوا ہے. یہ فرسٹریشن کی بات نہیں ہے. فرسٹریشن سے تو لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں اور آنا چاہیے. جب ایک کوئی حل نہیں نکلتا، جب پارلیمنٹ کوئی لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتی، پارلیمنٹ کی قراردادیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. 1 روپے کی بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں پارلیمنٹ کمی نہیں کروا سکی. بجلی کی قیمتیں ہر مہینہ 2% بڑھتی ہے، پارلیمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے اس کے کم کرانے کے اندر. تو اس وقت پھر لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، پھر لوگ اپنے قوت کا اظہار کرتے ہیں. تو حکمرانوں کو صرف متوجہ کرنا تھا، اور میں نے بھی اور قادری صاحب نے بھی جو کیا ہے کہ خدا کے لیے کہیں اس طرف بھی توجہ کرے کہ غریب آدمی کے ساتھ بیت کیا رہا ہے یا اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے. جبکہ ہمیں بیرونی خطرات بھی ہیں، امریکہ کی طرف سے جارحیت ہو رہی ہے، بھارت ہمارا دشمن ہے، اسرائیل ہمارا دشمن ہے، ان کے ایجنٹ جہاں پر دہشت گردی کر رہے ہیں، مسجدیں، مزار، بازار، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. تو اس میں ہمیں اپنا کوئی کردار، رول حکمرانوں کو بھی ادا کرنا ہے. خدا کے لیے اس قوم کو پر وہ رحم کرے، اور اس طرح سے جو مہنگائی کے عذاب، بدامنی کا طوفان، اور کراچی کے اندر لاشیں، اور پورے ملک کے اندر ایک دہشت گردی، اس کے اوپر وہ کنٹرول پائیں، تبھی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کوئی مقابلہ کر سکیں گے. جہاد دشمن کے خلاف آج جیسے امریکہ کی جارحیت ہے یا بھارت کی طرف ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے قوم کا اکٹھا ہونا ضروری ہے، قوم کا یکجا ہونا. 65 کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ فوج تنہا جنگ نہیں لڑتی، فوج کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے، اور جب تک قوم کھڑی نہ ہو تو فوج بھی میدان کے اندر کوئی کارنامہ نہیں دکھا سکتی. اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے اور اسی طرف لانا چاہیے حکمرانوں کو. جی محسن صاحب. دیکھیں، ہم فرید پراچا صاحب کی اور ثروت اعجاز قادری صاحب کی دونوں محترم حضرات کی باتوں کی پوری تائید کرتے ہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ مسئلہ اس سے زیادہ ڈیپ ہے. اور وہ ڈیپ یہ ہے کہ ہم اگر رائٹ فرام دا ڈے آف انڈیپینڈنس اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں سوشل کنسٹرکشن جو ہے وہ کی نہیں کی. بالکل. کہ ہم اس بات کے اوپر پالیسیز کو فوکس کرتے کہ عوام جو ہیں وہ ترقی کریں، پالیسیز بیسیکلی سیاسی اس پہ ہوتی ہیں، ترقی کریں تو پھر آگے معاشی پالیسیز، سیاسی نظام، ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. سوشل کنسٹرکشن کی بات نہیں ہوئی. اچھا، اب وہ تو ایک طرف ہو گیا، اب نہیں ہوئی. اس وقت جو مسائل ہیں، خاص طور پہ جو پولیٹیکل اور لیڈرشپ ہے اور ریلیجس لیڈرشپ ہے، جو سب دو بہت اہم گویا کہ فنکشنریز ہیں ہماری سوسائٹی کے، ان کی تھاٹس میں اور ان کے طرز عمل میں ڈی کنسٹرکشن کی ضرورت ہے تاکہ اس کی ری کنسٹرکشن جو ہے وہ کی جائے. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ڈی کنسٹرکشن کے بجائے ڈسٹرکشن کی طرف جا رہا ہے. ان دونوں میں فرق. ڈسٹرکشن جس معاشرے کے مزاج میں آ جاتی ہے وہاں پھر ریکنسٹرکشن نہیں ہوتی، وہ ڈی کنسٹرکشن ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ معاشرہ گراؤنڈ لیول تک پہنچنے لگ جاتا ہے. یعنی اس کی مثال ہم لوگ سوشیولوجی میں یہ دیتے ہیں کہ جو پتھر اوپر سے گرتا ہے پہاڑ کے، وہ پھر نیچے ہی آ کے گرتا ہے.
ڈی کنسٹرکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھ کے کوئی پالیسی بنائی، کوئی مائنڈ میک اپ کیا، کچھ اپنا فلسفہ یا آئیڈیالوجی دی، اور پھر حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے، چاہے بیرونی فورسز کی وجہ سے، چاہے انٹرنل فورسز کی وجہ سے۔ اب آپ جس طرح سے ایک مکان کو خریدتے ہیں اور پھر اس میں آلٹریشن کرتے ہیں اپنی فیسلٹیز کے مطابق، اپنے کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے، یہ پروسیس کہلاتا ہے ڈی کنسٹرکشن کا۔ یہ میرا پھر وہی سوال ہے، یہ ہوگا کیسے؟ اب اگر ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں تو ڈی کنسٹرکشن کیسے ہوگا؟ ڈی کنسٹرکشن ہوگی اور پھر اس ڈی کنسٹرکشن پہ ری کنسٹرکشن کرنی پڑے گی، اور وہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا پھر ہم یہ کہیں گے وہ ہے کہ نیشن آف پاکستان جو ہے اس کا مفاد سب سے اوپر ہوگا۔ ڈی کنسٹرکشن وہاں شروع ہوتی ہے جہاں لوگ یہ ریئلائز کریں کہ ٹھیک ہے ہم نے بہت اچھی پالیسیز بنائی، بڑی اچھی آئیڈیالوجی دی، بڑا اچھا وہ کیا، لیکن اب یہ اٹس ناٹ ورکنگ۔ اب جب یہ ورک نہیں کر رہی تو پھر ہمارا ویژن جو ہے وہ اس کے بارے میں چینج ہوگا۔ وہ چینج کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، کیونکہ ایجنڈا یہ ہے کہ اگر ہمیں حکومت مل گئی تو ہم یوں کر دیں گے، ہمیں حکومت مل گئی تو جناب یہ نہیں کر رہے ہیں، ہم یوں کر دیں گے۔ سرور صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سرور صاحب، اصل میں یہ سروت صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بیچ میں؟ جی 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 دو، ایک تو یہ کہ وہ جہاد کے حوالے سے وہ گفتگو ہو رہی تھی تو یقیناً سب ہے، لیکن جب ہم اس کے اصولوں کو بھول جائیں تو جہاد کا ایک بہت بڑا حکم یہ بھی ہے کہ اگر آپ کہیں پر آپ نے قبضہ کیا یا آپ کہیں کسی ملک میں انٹر ہوتے ہیں، آپ وہاں کے کسی بچے بوڑھے کسی پہ آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ یہی جہاد کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ آپ وہاں کے ایون کے رائب کے اوپر بھی جو وہاں غیر ہے اس کے اوپر آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ تو یقیناً ہم یہ سب چیزوں کو ہماری نظر کے اندر ہونا چاہیے۔ اب رہا ریکنسٹرکشن کی جیسے بات ہو رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں آج 64 ایئرز، ہم 66 ہو گئے، لیکن آج تک ہم کہاں پہ ہیں؟ کون ایسا ہے جس کے اوپر ہر شخص آتا ہے انقلاب کا نعرہ لگاتا ہے، جب اس کی حکومت آتی ہے وہ چیزوں کو بھول جاتے ہیں، پھر آگے کی طرف موو کر جاتے ہیں۔ ہم یقیناً ہمارے جو سب سے پہلے پرائرٹی ہونی تھی ایجوکیشن، ہم نے اس کو پشے پھوٹ ڈال دیا۔ آج ہم نے اگر آج ہماری پاک فوج طاقتور فوج بنی ہے تو عوام نے اپنے ٹیکسوں سے، اپنی طاقت سے، اپنے پیسوں سے، اپنی ثواب چیزوں کو قربانی دی ہے۔ تو اب یقیناً ان اداروں کو بھی اب یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے ان لوگوں کو جو محب وطن لوگ ہیں، جو مخلص لوگ ہیں، ان لوگوں کو ایک ہونا ہوگا، اور ایک ہو کر اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد لوگ تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ آج لوگ دیکھیں پہلے نہیں نکلتے تھے باہر، آج ذرا سے معاملات ہوتے ہیں، آج پورے پاکستان کے اندر ایک پروٹیسٹ رجسٹرڈ ہوتا ہے، اور یقیناً یہ سوچ ہے، یہ انقلاب کی طرف جا رہی ہے۔ اور ہم نے ابھی لانگ مارچ بھی تو بہت ہو جاتا ہے، مطلب اس میں ڈسٹرکشن کا بھی تو فیکٹر بہت زیادہ آ رہا ہے۔ لیکن چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ قوم اس وقت ڈسٹرکشن کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس کو ڈی کنسٹرکشن کی طرف لے کر جانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے اوپر کچھ مزید چیزیں کنسٹرکٹ کی جا سکیں۔ میرے ساتھ رہیے۔